السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری قابل صد واجب الاحترام بہنوں، اسلامی عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 4، توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ کے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کیوں آئے؟ جواب: تاکہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اور شرک کی نفی کریں، شرک سے روکیں۔ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان کی بعثت کا مقصد تھا کہ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر خالص ایک اکیلے اللہ کی عبادت پر لایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس رسول کے ذریعے سب کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، فتح المجید شرح کتاب التوحید۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طاغوت وہ ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجیں اور اس پر راضی ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، وَدِینُهُمْ واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ ہر نبی رسول نے آ کر اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ تو اللہ کی توحید کو اختیار کرنا اور توحید ربوبیت، توحید ربانی کے علاوہ جتنا کچھ شرک موجود ہے اس سے انکاری ہونا، ایک اللہ کی عبادت پر راضی ہونا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرنا، یہ ہے توحید۔ اب توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں یکتا ماننا توحید ربوبیت ہے، جیسے پیدائش، پیدا کرنا اور تدبیر، معاملہ کرنا۔ فرمان باری تعالی ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: انت رب السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی پیدا کرنے والا بھی وہی اور کائنات کی اور مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی وہی، ایک اللہ اکیلا ہے۔ نمبر 2 توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت جملہ عبادات کا مستحق صرف اللہ ہی کو ماننا۔ عبادات میں جیسے دعا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ توحید الوہیت عبادات کا مستحق صرف اللہ کو ماننا، جیسے دعا تو اللہ ہی سے کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے، جیسے ذبیحہ اللہ ہی کے نام پر جانور قربان کیا جائے، قربان کرتے ہوئے، جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا بھی ضروری، اور
اللہ کے لیے کرنا بھی ضروری ہے، نہ بت کے لیے، نہ بت کی جگہ پر، نہ دربار پر، نہ مزار پر، نہ مندر پر ذبیحہ نہ ہو۔ اسی طرح نظر و نیات، منت منوتی، یہ بھی اللہ کے لیے۔ فرما روائی، اطاعت، فرما برداری اور حکم صرف اللہ ہی کا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم بھی اللہ کا اور تخلیق بھی اللہ کی ہے، تو جو خالق ہے اسی کا حکم ماننا جائے گا۔ اسی طرح عبادات میں نماز ہے، اسی طرح رحمت کی امید ہے، اسی طرح عذاب کا ڈر ہے، اسی طرح طلب اور مدد کرنا اور توکل و بھروسہ کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، تو فرمایا سب سے پہلی چیز ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو انہیں دعوت دے گا، بلائے گا، وہ شہادت گواہی دینا ہے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ بخاری مسلم۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے سب سے پہلی دعوت اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، اس بات کی سب سے پہلے دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی غرض و غایت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ توحید ربوبیت اور الوہیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ اپنے معبود اور اپنے پروردگار کی عظمت کو پہچان لیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے حکم پر چلیں، ایمان ان کے دلوں میں رچ بس جائے، ایمان ان کے دلوں میں رچ بس جائے، اور فی الواقع عمل اس کا ظہور ہو، یعنی اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے اوصاف بیان فرمائے، انہیں اس کے شایان شان بلا تعویل، بلا تحریف، تفویض، بلا تمثیل، بلا تعطیل تسلیم کرنا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیا سے پوچھتے ہیں جس نے اپنے مالک کی تیز دھار پتھر سے بکری کو ذبح کیا تھا، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈیا نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ صحیح بخاری، آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ لونڈیا مومنہ ہے۔ تو اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، پھر اللہ کا آخری آسمان پر نزول کرنا، پھر اللہ کے دو ہاتھوں کا ہونا، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور حدیث کے اندر اللہ کی پنڈلی کا ہونا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اللہ نشانی دکھلانے کے لیے پنڈلی کھول دے گا اور مومن اللہ کی پنڈلی دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور منافق یا دو نمبر یا دو رنگی لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، مگر ان کی جو پیٹھیں ہیں، کمرے ہیں، ان کا بیک وہ تختے کی طرح ہو جائے گا اور سجدہ نہ کر پائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا چہرہ، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔
تو ان کو بلا تعویل، بلا تمثیل، بلا تحریف تبدیل کیے بغیر ان کو تسلیم کرنا۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں الدیوبندیہ اور البریلویہ اللہ کی صفات کو اس طرح جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوئے تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اللہ کے ہاتھ سے یہ لوگ اللہ کی قدرت مراد لیتے ہیں، اور یکشف عن ساق سے مراد بھی اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے ہیبت ناک دن ہوگا اور مصیبت والا دن ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی صفات کو جیسے ماننا ہے کہ اس کا چہرہ ہے، اس کی پنڈلی ہے، تعویل اور تعریف کرتے ہیں الدیوبندیہ البریلویہ، جیسے اللہ نے بیان کیا ان معنوں میں لینے کی بجائے ہاتھ سے مراد قدرت اور اسی طرح دیگر چیزیں جو یہ کہتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ احسن البیان میں سورہ نون والقلم کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یوم یکشف عن ساق۔ بعض نے اس آیت سے مراد قیامت کی ہولناکیاں لی ہیں، لیکن یہ قیامت کی ہولناکیاں نہیں ہیں، بلکہ صحیح حدیث میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھولے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نون والقلم۔ تو اللہ کی ان صفات کو بلا طویل، بلا تمثیل اور بلا تفویض تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ صحیح بخاری میں ائمہ مفسرین کے اقوال لائے امام بخاری رحمہ اللہ، استوا سے مراد چڑھا اور بلند ہوا، اور اسی طرح ائمہ کرام نے فرمایا استوا اللہ کا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوالات کو ریدنا، بحث کرنا یہ بدعت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عندہ فوق العرش۔ صحیح بخاری۔ اللہ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ایک دستاویز لکھی، ایک کتاب لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور وہ عرش پر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے؟ جواب، اللہ رب العالمین اپنی علم اور دیگر صفات کے تعلق سے ہمارے ساتھ ہے، جیسے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہماری حرکات و سکنات چاہے چھپ کر کریں چاہے کھلے میں کریں اللہ کے سامنے ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے قالا لا تخافا، قالا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے ابو بکر ڈرو مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں اننی معکما اسمع وارا۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون سے کہا لا تخافا، فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرو مت، لا تخافا تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، کس تعلق سے؟ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا یہاں اللہ کا ساتھ ہونا بذات نہیں ہے، بصفات ہے، اور وہ دو صفتیں ذکر کر دیں، ایک سننے کی اور ایک دیکھنے کی۔ موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اذهبا الی فرعون، اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے۔ تو جب انہوں نے خوف محسوس کیا اللہ نے فرمایا اس کے پاس جاؤ، ڈرو مت،
میں تمہارے ساتھ ہوں. کس تعلق سے ساتھ ہوں؟ سننے اور دیکھنے کے تعلق سے. اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی ہے اور قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے. یہاں بھی دو باتوں کا ذکر ہو گیا کہ وہ تمہیں سننے کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے. عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ یہاں یہ یاد رکھ لیجئے، دیوبندیہ اور بریلویہ نے کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے. تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے اور وہ سمیع اور بصیر، علیم اور خبیر وغیرہ وغیرہ صفات کے تعلق سے ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی ذات وہ عرش پر مستوی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کی مانگت کو پورا کیا جائے. عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کے فوائد یہ ہیں، انسان آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، دنیا میں سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. فرمان باری تعالی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امن ان لوگوں کے لیے ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. حدیث نبوی ہے، حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. بخاری مسلم. بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ ایسے تمام بندوں کو عذاب نہ دے، یعنی جہنم سے بچا لے، جو بھی بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو عذاب نہ دے جو مشرک نہیں ہیں. اور اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ کہ بندے اللہ اکیلے کی عبادت کریں. تو جب بندہ اللہ اکیلے کی عبادت کرے گا، بدلے میں اللہ اسے جہنم سے بچائے گا. اور جب بندہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے گا، بدلے میں کیا پائے گا؟ جہنم پائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے مشرک پر جہنم حلال کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اکیلے کی عبادت کی توفیق دے اور اپنے ساتھ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آج کا یہ چوتھا سبق مکمل ہوا مدینۃ المنورہ سے. واللہ عالم بالصواب.